وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا. وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا. انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ یہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا گرا دو. ہائے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے مولا میں موجود نہیں تھی تو موجود تھا. بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا سارے کا سارا زمین میں. میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، رحمت کا پیکر بتایا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا. میرا اللہ کہتا ہے مجھے حفیظ بنا. دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا. یہ سب میرے رب کے کرشمے. کفا باللہ حفیظا. میں نو بنانے کے بعد ایک میں تیری حفاظت کیوں کرنا. مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں. جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے. خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سرتاج احمد ایوبی. آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے خدا سے ہی مانگنا. میں ہوں فرجانہ ایوبی. یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے. آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں. وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا. وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا. انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ یہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا گرا دو. ہائے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے مولا میں موجود نہیں تھی تو موجود تھا. بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا سارے کا سارا زمین میں. میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو. اللہ کی قسم وہ سنے گا. کفا باللہ وکیلا. تو مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ ولیہ. مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ حفیظا. مجھے حفاظت کے لیے لیا. سارے کلاشن کو فعال، سارے بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے مجھے حفیظ بنا. دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا. یہ سب میرے رب کے کرشمے. کفا باللہ حفیظ. کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں کافی ہوں، حفیظ بن جاؤں کافی ہوں، نگہبان بن جاؤں کافی ہوں. مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا. میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی. اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کام کر لو، جو نہ پوری کرن تو وقت آکھیا جی ایک کام کر لو. صرف مسلم اور مشرک کی قید نہیں لگائی. امن یجیب المضطر اذا دعا. میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے. پوری کرو. مولانا طارق جمیل صاحب نے اس واقعے میں ایک بڑھیا کا قصہ بیان فرمایا ہے. ایک بوڑھی عورت تھی، ایک بادشاہ کے سامنے اس کی جھوپڑی پڑی ہوئی تھی. جب وہ بوڑھی عورت اپنے گھر آتی ہی دیکھتی ہی اس کی جھوپڑی جو ہے گری ہوئی ہے، وہ تتکال اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے کہ اے پروردگار، میں تو نہیں تھی لیکن
आप तो मौजूद थे। इतना कहना था कि बारगाह हिला में उसकी दुआ कबूल हुई और बादशाह का पूरा महल का महल ज़मीं दोस्त हो गया। तो इसमें यह बताया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझसे मांग कर तो देखिए, तड़फ कर देखिए, आंसू बहा कर देखिए, मुझे वकील बना लो। तो दूसरे की आपको ज़रूरत नहीं, मुझे दोस्त बना लो। तो किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं। इस वाक़े में यही चीज़ फरमाई गई कि गैरों के आगे सर मत झुकाओ, जो कुछ मांगना है तड़फ पर इनकसारी से मुझसे मांगिए, फिर देखिए आप कितना बड़ा कमाल होता है। ये बात आकाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी प्रैक्टिकली करके बता दी। अल्लाह कहाँ से मिलेगा, अल्लाह से मिलने के क्या असबाब हैं, उससे मांगने के क्या तरीक़े हैं, किस तरीके से हम उससे मांगें जो हमारी दुआ तत्काल यानी कबूल हो जाए। इस वाक़े से हमको ये इबरत मिलती है कि इधर उधर हम कहीं ना भटकें जाएं और जो भी मांगें वो अल्लाह के बारगाह में सजदा रोज़ हो करके मांगें। इसी में हमारी तरक्की और कामयाबी है। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।